الصوم لله يجزي كيف شاء به. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک بہت عام عبادت لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس امت پر احسانات کی انتہا کی ہوئی ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور ان کے اعمال کا ثواب کم، اور اس امت کی عمر کم اور اس کے اعمال کا ثواب زیادہ۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات بعض اوقات خصوصی پیکج عطا فرماتے ہیں۔ اس امت کے لیے خصوصی پیکجز میں سے ایک پیکج ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والا گویا 1000 مہینے سے ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ طاق سے مراد 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ ان راتوں میں تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں کو حسب استطاعت، حسب توفیق، حسب استعداد آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ عبادات میں سے وہی تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، دعا ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں میں آخری درجہ یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے۔ اور آخری درجہ ان راتوں میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کیونکہ اگر گناہ میں مشغول ہوگا تو یہ پانے کے بجائے محروم ہونے کا باعث بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں لیلۃ القدر کی رات تلاش عبادت کے ذریعے کرنی ہوگی۔ اگر لیلۃ القدر ہوگی تو اس کی رات کی تلاوت یا تسبیحات یا ذکر یا نماز کسی بھی عبادت میں لگا ہوا ہوگا تو وہ اس رات گویا کہ ہزاروں مہینوں کی عبادت کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی عمل میں حسب استعداد لگنا چاہیے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس رات گناہوں سے ضرور بچانا چاہیے تاکہ پانے کے بجائے ہم محروم نہ بن جائیں۔ اللہ جل جلالہ کی ذات اس رات کو پوری امت کو نصیب فرمائے، اور اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پوری امت کے حال پر اس رات کی برکت سے رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔